بس اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مذاکرات کروانے والا ہو. کسی زمانے میں یا تو اسٹیبلشمنٹ بیچ میں بیٹھ جاتی تھی, دو فریقین کی بات کرا دیتی تھی. اب پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ کو خود کہا ہوا ہے کہ آپ بھی فریق ہیں, ہم نے تو بات نہیں کرنی آپ سے. مولانا صاحب کی بھی وہ سچویشن نہیں رہی. آپ کو میں ہمیشہ عرض کرتی رہتی ہوں کہ آپ ہی مذاکرات کرا دیں. اب آپ نے بھی کچھ اس طرح کا کوئی اشارہ دیا کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم بات کرا دیں گے. کو موقع ملنے کے چانسز ہیں؟ بس مجھ سے دیکھیں, کل ایک سوال ہوا تھا پریس کانفرنس میں کہ آپ کرا دیں, آپ کیوں نہیں کراتے. میں کہا میں نہیں کرا سکتا, میں پارلیمان کا حصہ نہیں ہوں, ہم باہر ہیں, ہم نہ اپوزیشن کے ساتھ نہ حکومت کے ساتھ ہیں. لیکن یہ دونوں مذاکرات کرنے پہ تیار تو ہو نا, کہ مذاکرات اس وقت ہوتے ہیں جب دو فریق تیار ہوتے ہیں. مذاکرات سیاسی جماعتوں کے درمیان ہی ہوتے ہیں. آپ اس میں اسٹیبلشمنٹ کو فریق نہیں بنا سکتے. یہ جو خان صاحب کی ڈیمانڈ ہے, میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا, خود اس بات کے اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ آئین کے مطابق نہیں چلتا, اور وہ تو مزید وہ معاملے کو الجھانا چاہتے ہیں, غیر آئینی عمل میں حصہ لینا چاہتے ہیں. لیکن آپ کا نہ اپوزیشن میں ہونا نہ حکومت میں ہونا, تو یہ تو میٹر آف اسٹرینتھ ہے نا, کہ آپ کمپلیٹلی نیوٹرل ہوں گے. طریقہ تو یہ ہے کہ ایک حکومت ہے, ایک اپوزیشن ہے, یہ آپس میں تعلقات رکھیں, ہمیشہ رہتے ہیں اپوزیشن. یہ دشمنی نہیں ہوتی اپوزیشن اور حکومت, ہمیشہ تعلقات رہتے ہیں. آپ ایک دوسرے کے لیے سے بات چیت رکھتے ہیں, ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں. یہاں تو وہ بالکل ایک, اور بہرحال خیر اب تو گولی بھی چل گئی ہے, اب تو معاملہ بہت مشکل ہے. تو اس لیے میں تیار ہوں. میری یہ کوشش, میری خواہش بھی اور کوشش بھی ہے کہ وہ لوگ جو آج اس معاملے میں فریق نہیں ہیں, ہم مل کر راضی کر سکیں. کون لوگ؟ آپ ہو گئے, اور میں مولانا صاحب کو سب سے اس میں سمجھتا ہوں اہم ان کا رول ہوگا. اچکزئی صاحب ہیں, وہ فریق نہیں ہیں. مولانا صاحب تو خود احتجاج موڈ میں آ گئے. نہیں چلے, وہ احتجاج بے شک کر رہے ہوں, وہ حکومت کے خلاف احتجاج ہے نا. تو اس طرح میں ڈاکٹر مالک صاحب ہیں, وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں. جو لوگ آج کسی کے ساتھ الائن نہیں ہیں, جو ملک کی بات کر رہے ہیں, ملک کے مسائل کی بات کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا اے این پی بھی شامل ہوگی یا نہیں. اے این پی بھی ایک جماعت ہے, دیگر جماعتیں ہیں جن سے جو اس معاملے میں رول ادا کر سکتی ہیں. سو عباس صاحب, سجیشن تو آپ کا بہت اچھا ہے. اس معاملے میں ان جماعتوں سے جن کے آپ نے نام لیے, جن فریقین کے جن کے آپ نے نام لیے, ہیو یو ٹرائی ٹو ریچ آؤٹ؟ آپ نے ریچ آؤٹ کیا کہ ہم مل کر کچھ مسئلہ حل کرنے کی کوشش؟ ایک شخص ایک جماعت کی بات نہیں ہے, اس میں ذرا تھوڑی آپ کے پاس وزن ہونا چاہیے. کون سٹارٹ کرے گا؟ میں نے بتایا, میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم سب دوست جو ہیں, جو فریق نہیں اس معاملے میں, جو کچھ درد رکھتے ہیں ملک کا, اکٹھے ہو کر. آپ نے ریچ آؤٹ کیا مولانا صاحب کو, اچکزئی صاحب؟ میں کوشش کروں. مولانا صاحب مصروف ہیں اپنے جلسے وغیرہ میں, اس کے بعد اچکزئی صاحب میری بات ہوئی ہے, تو وہ اس بات کو اچھا سمجھتے ہیں. بہرحال وہ فیصلے وہ کریں گے ابھی سب بیٹھ کر کہ کیا کرنا ہے. کب ہوگا یہ بات صاحب, کب فیصلے؟ جی جلد از جلد کوشش کریں گے اس اگلے ہفتے 10 دن میں کچھ بات سامنے آئے. میری یہ کوشش ہے, اگر لوگ چلے تو اچھی بات ہے, نہ چلے تو پھر بہرحال ہم اپنا سلسلہ تو جاری رکھیں گے, کیونکہ اس کے خلاف آج راستہ نہیں ہے. اگریڈ. سیاست میں جب آپس میں بات چیت ختم ہو جائے, مذاکرات ختم ہو جائیں, تو پھر سیاست نہیں رہتی. پھر عملیت آ جائے گی یا کوئی فسطائیت آ جائے گی, خرابی پیدا ہوگی ملک کے اندر. اچھا, وہ فسطائیت والی اور آمریت والی بات ایک طرف, لیکن ایک سجیشن آئی ہے بس صاحب, وہ ہے کہ نیشنل گورنمنٹ بنا دیں, اور نیشنل گورنمنٹ ہی طریقہ ہے, اور 2-2.5 سال کے لیے رکھیں اور اس کے بعد دوبارہ انتخابات. نیشنل گورنمنٹ بغیر بات چیت تو نہیں بنے گی. لیکن آپ پھر اگری کرتے ہیں کہ نیشنل گورنمنٹ؟ میں نیشنل گورنمنٹ کے حق میں نہیں ہوں. نیشنل گورنمنٹ کیا ہوتی ہے؟ نیشنل گورنمنٹ ہوتی ہے کہ ہم سب ہیں اقتدار میں بندر بانٹ کر لیتے ہیں, 2 وزیر تم دو, 4 تم دے دو, 5 تم دے دو. یہ چیز نہیں چلے گی. آج جماعتوں کا بنیادی ضرورت, اور صرف جماعتیں نہیں, اس کے اندر فوج بھی شامل ہے, جوڈیشری بھی شامل ہے. یہ آج سیاست میں ان سب کا اثر ہے. ان کو بیٹھ کر ایک ایجنڈا طے کرنا ہوگا کہ پاکستان کے حالات, اور یہ ایک مستقل کام ہے, یہ ایک دن کا کام نہیں ہے, یہ 1 مہینے کا نہیں ہے, یہ چلتا رہے گا, کہ آپ نے پاکستان کو کیسے, کیا ریفارمز کرنے ہیں پاکستان میں, کیسے آگے چلانا ہے. آج پاکستان معمول کے مطابق نہیں چل سکتا. کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں جو مذاکرات ہونے چاہیے اس کے اندر سیاسی جماعتیں, اپوزیشن اور گورنمنٹ تو ہونی چاہیے, لیکن فوج اور جوڈیشری بھی ہونی چاہیے؟ اس ایجنڈے کی تیاری میں جب یہ سیاسی جماعتیں فیصلہ کر لیں کہ ہم اکٹھے چلیں گے, اکٹھے بیٹھے ہیں, اس کے بعد آپ سب کو شامل کریں, کیونکہ سب کا اثر ہے آج ملک کی سیاست میں, تو آپ, اور ملک کے معاملات میں, تو آپ ایک ایجنڈا طے کرنے کی ایک باڈی بنا لیں جو ایجنڈا مستقل طے کرتی رہے گی. پھر ایک حکومت بنائیں اہلیت صلاحیت کی بنیاد پر, جو بنائیں یا الیکٹ کریں.
سلیکٹ کریں. میں پارلیمنٹ سے باہر کسی غیر معمولی عمل کی بات نہیں کر رہا. اوکے. میں غیر آئینی عمل کے حق میں بالکل نہیں ہوں کسی قسم کے بھی. آئین کے اندر رہ کر حکومت بن سکتی ہے. آئین کے اندر رہ کر اس طرح کی حکومت بننے کے کیا طریقہ کار ہو سکتے ہیں؟ بس وہی نیشنل گورنمنٹ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہر ایسے لوگ باصلاحیت لوگ لیں جو ڈیلیور کر سکتے ہیں. ٹیکنوکریٹس نہیں, سیاسی جماعتوں میں سے. جی دیکھیں, ٹیکنوکریٹ ہونا کوئی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے, yes. لیکن آپ کو سیاست میں بھی ہونا چاہیے. آپ کو سیاست کا پتا ہو کہ سیاست ہے کیا, ورنہ آپ 40 ٹیکنوکریٹ اکٹھے کر لیں, ملک نہیں چلے گا, ایک دن بھی نہیں چلے گا. آپ کو سیاست کا عمل بھی آپ کو سمجھنا چاہیے. تو باصلاحیت لوگ ہوں, اتفاق سے آ جائیں گے, جو بھی 30-40 لوگ آپ نے لینے, ان کے ذمہ لگائیں کہ جو ایجنڈا یہ جماعتیں بنائیں گی اس کو امپلیمنٹ کریں گی. جب آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ 10-12 دن کے اندر آپ کوشش کر رہے ہیں نیوٹرل پارٹیز کو اکٹھا کرنے کی جو ایک رول پلے کر سکتی ہیں ان مذاکرات کے اندر, آپ لوگ یہ سجیشن بھی سامنے رکھیں گے کہ مل بیٹھ کر گورنمنٹ بنا لیں, کوئی نیشنل گورنمنٹ؟ یہی کریں گے ان سے بات کہ بھائی آپ آج سب پیچھے ہٹیں, جو آپ نے پوزیشنز لی ہوئی ہیں, جو آپ آج متحارب ہیں ایک دوسرے سے,